السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سب اللہ کے مہینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا جو درک ہے وہ وہی افراد کر سکتے ہیں کہ جو خاصان خدا ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، کہ جو اس مہینے سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں اور اپنے اندر وہ روحانیت پیدا کر لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہر انسان منتظر ہے اللہ کے مہینے کا، تاکہ انسان اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے اور بارگاہ الہی میں مناجات کرے۔ قرآن مجید نے جو اعلان کیا وہ اسی انداز سے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ نے تم پر روزے اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح سابقہ امتوں پر فرض کیے تھے۔ یہ اس لیے فرض کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی الہی پیدا ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں گے تو جہاں خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے روزے کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، وہیں پر اسی آیت میں اللہ نے وجوب روزہ کی علت بھی بیان کی ہے کہ ہم نے کیوں روزے واجب کیے ہیں، کیوں فرض کیے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ کیا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے جو تم پر روزے فرض کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ علت ہے، یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، کہ ہر انسان کے اندر تقوی الہی پیدا ہو جائے، ہر انسان کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی عبادت کی وجہ بیان نہیں کی اللہ نے اس انداز سے جس انداز سے روزے کی وجہ بیان کی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ تقوی الہی۔ کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں خوف الہی پیدا ہو جائے۔ اور حقیقت ہے، غور کیجیے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ روزے کے ذریعے کہ انسان کے اندر کس قدر خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے، کتنا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ دیکھیں کہ کیسا خوف الہی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے روزے کے ذریعے۔ مثلا گرمی کا زمانہ، انسان روزہ رکھے ہوئے، ظاہر سی بات ہے سارا دن کا بھوکا پیاسا، گرمی کا زمانہ، جب افطار کا وقت آتا ہے تو انسان کی پیاس کتنی شدت پر ہوتی ہے، کتنے عروج پر ہوتی ہے پیاسا۔ اب وہ پیاسا انسان، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوکا پیاسا انسان۔ اب آپ دیکھیں روزہ انسان کو متقی کیسے بناتا ہے۔ بھوک پیاس سب کچھ لگی ہوئی ہے، گھر میں تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، گھر میں فریج ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے،
بھی رکھے ہوئے ہیں, کھانا بھی موجود ہے, تنہا گھر میں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کو, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, سب کچھ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کون سی طاقت اس کو روکے ہوئے ہے اور وہ کھا نہیں رہا. دیکھیں یہ پریکٹیکلی آپ کر کے دیکھنا چاہیں آپ. بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, شدت آفتاب ہے, گرمی ہے, سب کچھ ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی منع کرنے والا نہیں, لیکن مجال نہیں ہے کہ انسان کا ہاتھ ٹھنڈے پانی کی طرف پڑ جائے. مجال نہیں کہ کوئی چیز اٹھا کر انسان کھا لے. تو کون روک رہا ہے اس کو؟ کون ٹوک رہا ہے؟ کون منع کر رہا ہے؟ بس جو چیز اس کو روک رہی ہے اسی کا نام تقوی الہی. کہ ہاں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی روکے یا نہ روکے, کوئی منع کرے یا نہ کرے, لیکن ہاں میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا. اسی وجہ سے تو نہیں کھا رہا ہے, ورنہ کیوں نہیں کھا رہا؟ جبکہ عام دنوں میں جب بھوک لگتی تو آرام سے کھا لیتا ہے, جب پیاس لگتی تو پانی پی لیتا ہے, لیکن روزے کی حالت میں چاہے کتنی بھی شدت ہو وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا اس نے اپنے کو فنا فی اللہ کر رکھا ہے کہ نہیں, میرے اللہ نے جب منع کیا ہے تو اب مجھے نہیں کھانا ہے. بس اسی کا نام تقوی الہی ہے, اسی کا نام خوف الہی ہے. اور کیا منظر ہوتا ہے کہ جب بندے کے سامنے افطاری رکھی ہوئی ہے, افطار کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے, سب چیزیں سامنے دسترخوان پر لگی ہوئی ہے اور بندہ بیٹھا ہوا ہے. وہ افطار کا وقت جو ہے احادیث میں وارد ہوا ہے بہت اہم ہوتا ہے کہ جس وقت بندے کے سامنے افطاری ہو اور بندہ اس وقت بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو, لیکن وہ ہاتھ نہ بڑھائے. کاہے کا منتظر ہے؟ منتظر کاہے کا ہے کہ جب میرا اللہ کہے گا اس وقت میں کھاؤں گا. اس لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ افطار کا وقت اتنا اہم وقت ہے کہ اس وقت بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. افطار کے وقت کو, افطار کے وقت دعا کا وقت ہوتا ہے. بیٹھیے آرام سے اور اللہ سے دعا کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت نزدیک ہوتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ پروردگارا وہ کون سا وقت ہوتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوتا ہے؟ کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ جس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت بندہ مجھ سے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے. اس وقت جو بھی بندہ مانگے گا میں اس کے سوال کو پورا کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ کتنا نزدیک ہے اللہ سے, کہ سامنے چیزیں رکھی ہوئی لیکن نہیں کھا رہا ہے. کیوں؟ منتظر ہے کہ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا, جب تک وقت نہیں ہوگا, اس وقت میں کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اپنے کو اتنا نزدیک پا رہا ہے اپنے اللہ سے کہ نہیں میرا اللہ سامنے موجود ہے, میں کیسے کھاؤں جب تک کہ وہ مجھے حکم نہ دے. تو بس یہی تقوی الہی ہے کہ جس کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ تقوی صرف اللہ ایک مہینے کے لیے نہیں دیکھنا چاہتا, ایک مہینے کے لیے نہیں, بلکہ کہتا ہے کہ جب تم نے رمضان میں میرا حکم مانا ہے تو صرف تم کو ایک ہی مہینہ میرا حکم نہیں ماننا بلکہ 1 سال حکم مانو. 1 سال نہیں ماننا بلکہ پوری زندگی میرا حکم مانو. اگر پورے سال پوری زندگی میرا حکم مانتے رہو گے اور اپنے اندر تقوی پیدا کرتے رہو گے تو پھر تم میرے مقرب ترین بندے بن جاؤ گے. صلوات پر محمد. تو یہ ہے روزے کا کمال کہ انسان اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے روزے کے ذریعے. اسی لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ الصوم لی, اللہ فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے, وَأَنَا أُجْزِي بِهِ, اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. عجیب بات ہے جو اللہ کہہ رہا ہے, ذرا غور کیجیے آپ. کیا کہہ رہا ہے روزے کے لیے؟ کہ الصوم لی, روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. پروردگارا کیا نماز تیرے لیے نہیں ہے؟ کیا حج تیرے لیے نہیں ہے؟ کیا خمس و زکوٰۃ تیرے لیے نہیں ہے؟ آخر روزے میں کون سی بات ہے کہ جس کے لیے خاص طور سے تو نے فرمایا کہ الصوم لی, روزہ صرف اور صرف میرے لیے. اس کا کیا فلسفہ ہے؟ غور کریں ہم. روزے کو کیوں اپنی ذات سے اس نے مخصوص کیا اللہ نے؟ ٹھیک ہے, دیگر عبادتوں میں اور روزے میں فرق ہے. دیگر عبادتوں میں دکھاوا ممکن ہے,
रियाकारी मुमकिन है, दिखावा मुमकिन है। कैसे? मसलन मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मस्जिद में जाकर, हो सकता है मेरे ज़हन में ये ख्याल हो कि मैं इसलिए नमाज पढ़ रहा हूँ ताकि लोग मुझे देखें और कहें कि ये बहुत बड़े नमाजी हैं। गैर शरीक हो जाता है इसमें, इसकी तारीफ में दूसरा शरीक हो जाता है। नहीं, लोग मेरी तारीफ करेंगे, माशरे में मेरी इज्जत होगी, सोसाइटी में मुझे एहतराम से देखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हूँ, बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करने वाला हूँ। अब यहाँ पर अल्लाह के साथ साथ कौन शरीक हो गया? बंदे, कि बंदे मेरी तारीफ करेंगे, बंदों की निगाह में मैं अच्छा बन जाऊंगा, बंदों की निगाह में मैं लायक एहतराम हो जाऊंगा। मैं हज पे जा रहा हूँ हर साल, हो सकता है इसलिए हज पर जा रहा हूँ कि लोग मुझे हाजी कहेंगे और मेरा एहतराम करेंगे, मुझे इज्जत की निगाह से देखेंगे। तो यहाँ पर भी गैर शरीक हो जाता है। खुम्स व ज़कात हो सकता है मैं इसलिए दे रहा हूँ कि लोग मुझे सखी कहेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, साहब ये गरीबों की बहुत मदद करते हैं, ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ये बहुत बड़े सखी हैं, बहुत बड़े अता करने वाले हैं। तो हर इबादत में दिखावा मुमकिन है, तवज्जो चाह रहा हूँ, हर इबादत में गैर का शरीक होना मुमकिन है। लेकिन याद रखिए, रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिसको आप किसी को दिखा नहीं सकते, ना कोई देख सकता है, ना आप उसको दिखा सकते हैं। रोज़ा अब्द और माबूद के दरमियान तब सिर्फ वास्ता और वसीला और राबिता है। मैं जानता हूं और मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा रोज़ा है कि नहीं। किसी के चेहरे पर लिखा हुआ नहीं कि रोज़ा नहीं है इसका, वो कह रहा मेरा रोज़ा है, ठीक है, आपका हुक्म है, आप कह रहे हैं रोज़ा है मेरा, तो आप पर लाजिम है कि आप माने कि नहीं ये रोज़ेदार है, आप बहस नहीं करेंगे आप। हाँ, अल्लाह जानता है। अगर मैं रोज़ा रखे हुए हूँ, मेरे चेहरे पर नहीं लिखा हुआ कि मैं रोज़ेदार हूँ, जब दूसरे को मालूम नहीं तो उसको क्या पता रोज़ा है या नहीं। तो इसमें रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिसमें दिखावा नहीं हो सकता। बस इसको या तो खुद बंदा जानता है या फिर उसका अल्लाह जानता है। तो चूंकि ये पोशीदा इबादत होती है, इसमें दिखावा नामुमकिन है, इसमें लोगों की तारीफ नहीं होती, लोग इसमें शरीक नहीं हो सकते, तो अल्लाह फरमाता है अस्सौम ली, रोज़ा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और मैं ही खास तौर से इसकी उजरत दूंगा, जजा दूंगा। तो याद रखिए कि रोज़ा इतनी अजीम इबादत है कि खुदावंद आलम ने उसको अपनी तरफ मंसूब किया। लिहाजा ये माह मुबारक रमज़ान कि जिसका इस्तकबाल, जिसका इंतज़ार खासाने खुदा किस अंदाज से करते थे, और बाकायदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम, इसका इंतज़ार कब से करते थे? 15 शाबान के बाद से तमाम खासाने खुदा अल्लाह के महीने का इंतज़ार करने लगते थे, बाकायदा तैयारियाँ करते थे। मौलाए कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का सबका यही तरीक़ा था कि बाकायदा पहले से माह मुबारक रमज़ान के लिए आमादा और तैयार होते थे और लोगों को तैयार करते थे। चुनाचे शाबान के आखिरी अय्याम में जो रसूल अल्लाह ने खुतबा बयान किया, वह खुतबा तारीखी खुतबा, जिसमें इस महीने की मानवियत, रूहानियत, इफादियत को बाकायदा तफसील से हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इस महीने की अज़मत क्या है और रोज़े की अहमियत क्या है। इस खुतबे को कहते हैं खुतबे शाबानिया। मैं ये चाहता हूँ खुतबे की कुछ अल्फाज आपके सामने बयान करूँ ताकि आपको मालूम हो कि इस खुतबे की क्या अहमियत है और किस तरीके से रसूल अकरम ने इस माह मुबारक रमज़ान की अहमियत बयान की। इसलिए कि तमाम चीज़ें किताबों में दर्ज हैं, लेकिन ना पढ़ी जाती हैं, ना सुनाई जाती हैं, ना सुनी जाती हैं। लिहाजा कोशिश इस बात की है कि हम वो तमाम चीज़ें बयान करें ताकि जो चीज़ें हमारे सामने अभी नहीं आई हैं। तो ये खुतबा शाबानिया, नौजवान ख़ास तौर से याद रखें, इसका नाम है खुतबा शाबानिया, कि जो हुजूर ने शाबान के आखिरी अय्याम में बयान किया, माह मुबारक रमज़ान का इस्तकबाल करते थे।
ایک صلوات بھیجو یہ فی الحال میرے پاس تو یہ مفاتیح الجنان ہے، اس کو نہ کوئی کیا شیخ صدوق نے قدیم عالم الدین گزرے ہیں، انہوں نے اس خطبے کو تفصیل سے بیان کیا، اور اس خطبے کے راوی ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، ماہ مبارک رمضان برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے، اس کے دن بہترین دن اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اور اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو خدا کی مہمانی میں بلایا گیا ہے، یعنی ہر بندہ روزہ دار کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، بندہ مہمان ہوتا ہے اور اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے، اور تمہیں اہل کرامت میں شمار کیا گیا ہے۔ تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیند عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور تمہارے اعمال مقبول ہوتے ہیں، تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں، لہذا پروردگار سے اچھی نیت اور پاکیزہ دل کے ذریعے دعا کرو تاکہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شقی اور بدبخت انسان ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے میں بخشش سے محروم رہ جائے۔ یہاں کے بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کر ہم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ اگر روزہ رکھا تو پیاس تو لگے گی، بھوک لگے گی، لیکن کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ تاکہ قیامت کی بھوک اور پیاس انسان یاد رکھے۔ یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو۔ فقیروں مسکینوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پر رحم کرو، اقربا پر نوازش کرو، اپنی زبانوں کو برائی سے الگ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ لیکن کس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں حضور؟ ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، کانوں سے وہ چیزیں نہ سنو جن کا سننا تمہارے لیے حرام ہے۔ یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر مہربانی کریں۔ گناہوں کو چھوڑ کے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اوقات نماز میں بلند کرو، جو بہترین وقت دعا ہے۔ دعا کا بہترین وقت کیا ہے؟ نماز کے بعد، اور ہاتھ بلند کر کے کرو، اور پروردگار اس وقت بندے پر نگاہ رحمت کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو سن لیتا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کی زندگیاں ان کے اعمال کے ہاتھوں رہن ہیں، خدا کی بخشش طلب کرو، اور اگر تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو گئی ہے تو طول سجدہ سے اس کو ہلکا بناؤ۔ اگر کسی کے گناہ زیادہ ہیں تو اس کو ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ طولانی سجدے کرے، زیادہ دیر تک سجدے میں جا کر الفو 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 کی تسبیح پڑھے، زیادہ سے زیادہ طولانی سجدے کرے گا، تبھی اس کی پشت جو ہے وہ گناہوں سے ہلکی ہوگی۔ جو طول سجدہ سے اسے ہلکا بناؤ، اور یہ یاد رکھو کہ پروردگار نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے کہ نماز گزار اور سجدہ گزار بندوں پر اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا، اور انہیں آتش جہنم سے نہیں جلائے گا۔ یہ لوگوں، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کرائے گا، پروردگار اسے غلام آزاد کرنے اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ روزہ افطار کرانے کا کتنا ثواب ہے؟ غلام کو آزاد کرانا۔ جو ثواب ایک غلام کو آزاد کرانے کا ہوتا ہے، وہ ثواب روزہ افطار کرانے کا ہوتا ہے۔
اور گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے روزہ افطار کرانا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، جب حضور نے یہ کہا کہ افطار کراؤ تاکہ تمہارے گناہ اللہ بخشیں گے، تو ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ اگر کسی کے پاس اتنے حالات نہیں ہیں کہ وہ کسی کا افطار کرا سکے؟ تو حضور نے فرمایا، اگر آدھا دانہ خرمے کا بھی کھلائے گا، اگر ایک گلاس پانی بھی پلا دے گا، تب بھی اللہ اس کو یہی اجر عطا کرے گا۔ یعنی اگر کوئی غریب ہے تو وہ محروم نہیں رہے گا اس ثواب سے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ایک طریقہ بنایا ہے کہ افطار اس وقت تک مانتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ مسجد میں ایک دیگ نہ بھجوائیں، یا سب کے لیے باقاعدہ الگ الگ پلیٹوں کا انتظام نہ ہو۔ وہ بیچارہ غریب پیچھے ہٹ جاتا ہے، صاحب ہمارے پاس کہاں ہے کہ جو ہم اتنا بڑا افطار کر سکیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے اتنا بڑی بنا دی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمت نہیں کر پاتے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جا کر لوگوں روزے داروں کو ایک گلاس پانی پلا دوں؟ ہاں، یہ تو کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی یہ کر دے کہ ایک گلاس پانی پلا دے تو اس کو سب کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں کتنی پستی معاشرے میں، کتنی کیسی صورتحال ہو گئی ہے۔ مذاق بنا دیں گے اس کو۔ دیکھیں کہ باقاعدہ اگر اس نے کہا ہے کہ غریب کیا کرے گا، تو حضور نے فرمایا آدھا دانہ خرما بھی اگر پلائے گا تب بھی وہی ثواب، اگر خالی پانی پلا دے گا تب بھی وہی ثواب ملے گا۔ اور ہمارا معاشرہ کہاں ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ اتنا بڑا افطار نہ ہو اس وقت تک افطار مانا ہی نہیں رہتا۔ کہ یہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر کھانا ہی پینا سب کچھ ہے اور یہ سب چیزیں ہیں تو پھر غریب کہاں جائے گا بیچارہ؟ وہ ثواب سے محروم رہے گا۔ یہی ہماری وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے افراد روزہ افطار کرانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس نہیں ہے تو وہ لے کے نہیں جاتے، مسجد میں نہیں جاتے تو پھر بیچارے مسجد میں بھی نہیں جاتے ہیں۔ کیا قسمہ پرسی کا عالم ہے، کتنی ہم نے آنکھوں پر اپنے پردے ڈال دیے ہیں۔ اسلام کتنا آسان مذہب ہے اور اس کو ہم نے اتنا سخت بنا لیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ تو بعض حضرات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے کو افطار کے ذریعے آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھا خرما اور ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک گھونٹ پانی، اگر ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا ہے تو اللہ وہی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ پروردگار اس پر بھی یہی ثواب عطا کرے گا اگر انسان اس سے زیادہ پر قادر نہ ہو۔ اے لوگوں، اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست رکھو تاکہ اس دن صراط سے بآسانی گزر جاؤ جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم کام لے گا، اس کے اوپر بھی متوجہ کر رہے ہیں حضور کہ اگر کوئی آپ کا نوکر ہے، مثلا غلام ہے تو کام کرتا ہے، اس سے ان دنوں میں کم کام لینا۔ کیوں؟ اس لیے وہ بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس کا خیال تمہیں رکھنا ضروری ہے۔
فرماتے ہیں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم کام لے گا، خدا روز قیامت اس کے حساب کو آسان کر دے گا۔ اور جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے گا، پروردگار اسے اپنے غضب میں مبتلا نہ کرے گا۔ اور جو شخص بھی اس مہینے میں کسی یتیم کا احترام کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے باعزت بنا دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، خدا روز قیامت اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا۔ اور جو شخص بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے گا، خدا روز قیامت اپنی رحمت کے رشتے کو توڑ دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں سنت نماز ادا کرے گا، اسے جہنم سے برات کا پروانہ ملے گا۔ سنت نماز، واجب کی بات نہیں ہو رہی ہے، سنت نماز۔ کیا کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو رمضان میں بھی نماز نہ پڑھے، واجب نماز؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ حضور واجب نماز کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سنت نماز۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس مہینے میں سنت نماز ادا کرے گا، اسے جہنم سے برات کا پروانہ ملے گا۔ اور جو شخص بھی اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا، پروردگار اسے دوسرے مہینے کی 70 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ صلوات و محمد۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس مہینے میں مجھ پر صلوات پڑھے گا، خدا اس کے عمل کے پلے کو بھاری کرے گا۔ خدا اس کے عمل کے پلے کو بھاری کر دے گا، جس دن لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں ایک آیت قرآن پڑھے گا، قرآن کی ایک آیت پڑھے گا، پروردگار اسے دوسرے مہینے میں ایک ختم قرآن کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اگر ایک آیت بھی کسی نے رمضان کے مہینے میں قرآن کی پڑھی ہے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ جیسے کہ عام دنوں میں پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو رمضان میں قرآن ضرور پڑھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وقت نکال کر قرآن کی تلاوت رمضان میں ضروری ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لہذا پروردگار سے دعا کرو کہ وہ تمہارے لیے بند نہ ہوں، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہذا دعا کرو کہ وہ تم پر کھل نہ جائیں۔ شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے اسیروں کو آزاد کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تمام اسیروں کو آزاد کر دیتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور کے پاس جتنے بھی غلام کنیز اسیریں ہوتی تھیں سب کو آپ آزاد کر دیتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ پروردگارہ میں نے ان کو آزاد کر دیا، تو مجھ کو اللہ۔ پھر آپ سوچیں، نہ ان کا کوئی گناہ تھا، نہ ان کی کوئی معصیت، نہ ان کی کوئی خطا، معصوم ہستیاں، لیکن کیا خوف الہی تھا۔ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو آزاد کیا ہے تو ہم کو آزاد کر۔ مؤلف کا بیان ہے کہ ماہ مبارک رمضان پروردگار کا مہینہ شریف اور عظیم ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آسمان اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی مہینے میں وہ رات ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کتنی عظیم رات ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر۔ لہذا دھیان رکھو کہ تمہارے شب و روز کسی طرح گزر جائیں، کس طرح گزر رہے ہیں، اور اپنے اعضاء و جوارح کو معصیت پروردگار سے محفوظ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ رات میں سوتے رہ جاؤ اور دن میں یاد الہی سے غافل رہ جاؤ۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان کے ہر دن کے آخر میں وقت افطار پروردگار 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ غور کریں، افطار کے وقت کیا ہے؟
کہ ہر دن کے آخر میں وقت افطار پروردگار 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ میں اتنے ہی افراد کو ہر ساعت ہر گھنٹے آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی عذاب کے مستحق کیوں نہ رہے ہوں۔ اور اس کے بعد جب ماہ مبارک رمضان کی آخری شب یا آخری دن آتا ہے تو جتنے پورے رمضان میں آزاد کیے گئے ہیں اتنے ہی افراد کو اور آزاد کر دیتا ہے۔ لہذا عزیزو، ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان گزر جائیں اور تمہارے گناہ باقی رہ جائیں، اور جب روزہ رکھنے والے روز قیامت میں اپنا اجر حاصل کریں تو تمہارا شمار محرومین میں نہ ہو جائے۔ مالک کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کے ذریعے تقرب حاصل کرو، اور مختلف اوقات کے فضیلت میں نماز اور کثرت استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اس روایت کو غور سے سنیے گا، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ جائے گا اس کی بخشش آئندہ سال تک نہیں ہو سکتی۔ جس نے اپنے گناہ رمضان میں نہیں بخش پایا جو شخص، اس کو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، جب اگلا رمضان آئے گا تب اس کی بخشش ہوگی۔ یا پھر کیا کرنا ہے اس کو گناہوں کو معاف کرانے کے لیے؟ مگر یہ کہ میدان عرفات میں جا کر استغفار کرے۔ اگر رمضان میں گناہ نہیں معاف کرا پایا ہے تو پھر اس کو کہاں جانا پڑے گا؟ مکہ جانا پڑے گا، میدان عرفات میں جانا پڑے گا، وہاں استغفار کرنا پڑے گی، تب وہاں جا کر اس کو گناہ معاف ہوں گے۔ یا پھر سال بھر تک اس کو انتظار کرنا ہے۔ غور کیجیے اس بات پر۔ تو چانس ملا ہوا ہے، 1 مہینے کا چانس ہے کہ جس میں انسان اپنے کو بخشوا سکتا ہے، اپنے گناہ سے توبہ استغفار کر سکتا ہے۔ اور اگر اس مہینے میں نہیں بخشا گیا تو 1 سال انتظار کرے، یا پھر اتنا پیسہ خرچ کرے کہ وہ مکہ جائے اور مکہ جانے کے بعد میدان عرفات میں توبہ استغفار کرے۔ لہذا اپنے کو حرام سے محفوظ رکھو اور حرام چیزوں سے افطار نہ کرو، اور وہ طریقہ اختیار کرو کہ جس کی سفارش امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، ہاتھ، کھال، تمام اعضاء و جوارح سب محرمات بلکہ مکروہات سے بھی محفوظ رہیں۔ اور خبردار تمہارا روزہ تمہارے عام دنوں کی طرح نہ ہو، اور یاد رکھو کہ روزہ فقط کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کھا پی نہیں رہا، باقی سب کام کر رہے ہیں، غصہ بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، ساری باتیں بھی کر رہے ہیں، اور کیا ہیں؟ روزہ دار۔ یہ کون سا روزہ ہوا؟ خالی کھانا پینا ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ پورے اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، انسان کے ہاتھوں کا، پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے، تب روزہ ہے۔ بلکہ روزے میں انسان کو اپنی زبان کو جھوٹ اور نگاہوں کو نامحرم سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور کسی شخص سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہی جھگڑا کرنا ہوتا ہے، صاحب موڈ خراب ہے، کیوں موڈ خراب ہے؟ روزہ ہے۔ ارے صاحب ان سے نہ بولیے، کیوں؟ ارے صاحب ان کا روزہ بہت خطرناک ہے۔ خطرناک کیا مطلب؟ کہا نہیں، یہ کسی سے بھول جاتے ہیں، کسی سے بھی لڑ لیتے ہیں، یہ کون سا روزہ ہوا ہے؟ یعنی بجائے اس کی کہ انسان روزہ رکھ کے انسان بنتا، روزہ رکھ کر کیا بن رہا ہے؟ حیوان بن رہا ہے۔ اس سے لڑ لیے، اس کو ناراض کر دیا، اس سے گالی دے دی، اس کو برا کہہ دیا، یہ کون سا روزہ ہوا؟ تو اپنی نگاہوں کو نامحرم سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور کسی شخص سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کو حسد سے، غیبت سے بچاؤ، نہ کسی سے حسد کرو، نہ جھگڑا کرو، اور نہ جھوٹی قسم کھاؤ، بلکہ سچی قسم بھی نہ کھاؤ۔ کسی کو گالی نہ دو، ظلم نہ کرو، بے عقلی کا کام نہ کرو، ہر ایک سے رنجیدہ نہ ہو، اور یاد خدا سے غافل نہ ہو، اور جو بات مناسب نہیں ہے اس کے بارے میں خاموش رہو،
اور صبر اور سچائی سے کام لو. اپنے کو اہل شر سے دور رکھو. بری باتوں، غلط بیانی، افطرا اور جھگڑے سے اور بدگمانی سے، غیبت اور تنقید سے محفوظ رہو. سوچ لو کہ آخرت قریب ہے اور ظہور امام کے منتظر رہو. آخرت کے عذاب کے امیدوار رہو اور آخرت کے لیے زاجرات تیار کرو. یہ تمہارے لیے ضروری ہے. دل اور جسم کو مطمئن رکھو. خضوع و خشوع انکساری اور خاکساری سے کام لو. جیسے کوئی بندہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، عذاب خدا سے ڈرو. رحمت خدا کے امیدوار رہو. اے روزے دارو، اپنے دل کو تمام عیوب سے پاک رکھو. اپنے باطن کو ہر ہیلا اور مکر سے الگ رکھو اور اپنے بدن کو ہر طرح کی کثافت سے پاک رکھو اور ہر غیر خدا سے بیزار رہو اور اپنی محبت کو خدا کے لیے خالص بنا دو. جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اعلانی اور مخفی ہر طرح سے اس سے پرہیز کرو. خدا قہار سے ڈرو کہ وہ ظاہر و باطن ہر حال میں ڈرنے کے قابل ہے. اپنے روح و جسم کو اس کے حوالے کر دو. اپنے دل کو اس کی محبت کے لیے خالی کر لو اور اپنے بدن کو اس کی اطاعت کے لیے وقف کر دو. اگر تم نے یہ سارے کام کر لیے تو گویا وہ کام کیا جو ایک روزے دار کو کرنا چاہیے اور اپنے مالک کی اطاعت کی. لیکن اگر اس میں کچھ بھی کمی کی تو اسی مقدار میں روزے کی فضیلت اور اس کا ثواب کم ہو جائے گا. میرے پروردگار، میرے پدر بزرگان نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم نے روزے کی حالت میں اگر کسی کو غصہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا روزہ افطار کرا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا روزہ نہیں رہا. تو عزیزان محترم، یہ ہے فضیلت، یہ عظمت کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. لہٰذا ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسا اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں ویسے روزے دار بنے ہیں. اس میں نہ تو غصہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ جھگڑا، نہ لڑائی کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ مجسمہ اطاعت انسان بن جائے، وہی کمال کی بات ہے. اور دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. اگر مثلاً کسی نے مجبوری کے تحت روزہ نہیں رکھا، مثلاً بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اگر روزہ نہیں ہے تو اس کا ضروری نہیں کہ اس کا اظہار کرے کہ میرا روزہ نہیں ہے. بہت سے لوگ فقریہ طور پر کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا روزہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے روزہ کا اظہار کرنے کا؟ صرف اس لیے اگر کہیں مہمانی میں چلے گئے آپ اور ان کو یہ آپ کا روزہ ہے، اول تو یہ سوال غلط ہے. رمضان میں کوئی کسی سے نہ پوچھے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے. اگر مومن بندہ ہے، مسلمان بندہ ہے، تو اس سے ناتا مطلب کیا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے. اور وہ بھی اتنا بغیرت ہوتا ہے، فوراً کہہ دیتا ہے کہ روزہ نہیں ہے. کیوں کہہ دیتا ہے روزہ نہیں ہے؟ صرف کاہے کے لیے؟ ایک کپ چائے کے لیے. یہ تو ہے، اور کیا ملے گا مہمانی میں؟ وہ بندہ خدا یہ نہیں سوچ رہا کہ اتنے بڑے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے. وہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے بلا وجہ تو وہ مجرم ہے، اللہ کا مجرم ہے. اور فقریہ طور پر کہہ رہا تھا میرا روزہ نہیں ہے. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو جواب دیے بھائی رمضان ہے تو روزہ کو پوچھنے کا مطلب کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ جواب دیجیے. آپ سے یہ نہیں کہا یار آپ یہ کہیے کہ صاحب میرا روزہ ہے، بلکہ آپ کو کیا جواب دینا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر انسان کا روزہ ہوتا ہے. آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس اس میں نہ جھوٹ ہے بلکہ وہ خود شرمندہ ہو جائے گا کہ میں نے اس سے پوچھا ہی کیوں تھا. تو اس طریقے سے ہم کو میدان عمل میں آنا چاہیے، تب ہی اسلام کی تعلیمات عام ہو سکتی ہیں. یہ نہیں کہ خالی ایک کپ چائے کی خاطر ہم اعتراف کر لیں کہ صاحب ہمارا روزہ نہیں. اگر روزہ نہیں ہے مجبوری کے تحت انسان کو چھپ کے کھانا پینا ہے، کبھی دیکھ نہ لے، گھر کے اندر چھپ کے. اگر بیمار ہے تب بھی، عذر شرعی رکھتا ہے تب بھی، تاکہ اظہار رہو. بہت سے لوگ اچھے کیسی صورتحال ہے کہ سڑک پر پان کھائے گھوم رہے ہیں، سڑک پر سگریٹ بیڑی پی رہے ہیں،
کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب سینہ چوڑا کر کے وہ انسان یہ کہہ رہا کہ نہیں صاحب میں حکم الہی کا نافرمان بندہ ہوں، میں اللہ کا کہنا نہیں مانتا ہوں، یہ تو کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں چھپ کر، اور آپ اعلانیہ طور پر کھا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر خوف الہی قطعاً نہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر نہیں رکھا ہے روزہ تو اس کو چھپائے، اظہار نہ کرے۔ دوسری چیز، ہماری رسم و رواج، اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے رمضان میں، ہاں، تو کیا ہونا ہے کہ تیجے کا کھانا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ دن میں ہوتا ہے، اٹھاؤ جو کیا ہوگا؟ دن میں ہوگا۔ کئی کیس ہوئے ایسے جناب نہیں دن میں ہوگا، اور کہہ رہی ہیں کہ رات میں تیجے کا کھانا نہیں ہو سکتا۔ بےغیرتی کی بات ہے، رمضان کا مہینہ دن میں کھانا ہو رہا ہے اعلانیہ طور پر، نہیں دن میں تو کچھ سوال ہے ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ اگر وہ رات میں کھانا ہو جائے گا تو کیا گناہ ہو جائے گا؟ جو اٹھاؤ دن میں ہو رہا ہے وہ رات میں نہیں ہو سکتا، وہ کھانا رات میں نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ جو بحث کر رہے ہیں نہیں صاحب دن میں کھانا ہو، آپ خود گواہ ہوں گے، آپ کے سامنے خود ایسا واقع ہوئے ہوں گے کہ دن میں رمضان میں کھانا ہوا ہے اور سب نے کھایا ہے۔ اور ایک جگہ تو امام باڑے میں کھانا ہوا اور سب دیکھ رہے تھے۔ کتنا بڑا جرم ہے! ایک ہوتا ہے جرم کرنا، اور ہوتا ہے چوری، اوپر سے سینہ چوری۔ ایک تو روزہ نہیں رکھ رہے، اوپر سے امام باڑے میں محل اجتماع میں کھا رہے ہیں، صاحب دکھا کے سب کہہ رہے صاحب ہمارا روزہ نہیں ہے۔ بےغیرتی کی بات ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کچا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پلیٹ بریانی پر بک جائے یا ایک کپ چائے کے خاطر بک جائے۔ بریانی چائے تو روز کھاتے پیتے رہتے ہیں آپ، لیکن اللہ کے مہینے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے مہینے کا احترام نہیں کرتا تو باقاعدہ شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے کہ اگر کوئی کھلا کھاتا پیتا پھر رہا ہے، حاکم شرع اس کو منع کرے گا، پھر اس نے نہیں مانا پھر منع کرے گا، تیسری مرتبہ اگر اس نے نہیں مانا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ حاکم شرع حکم دے گا کہ اس کی گردن کاٹ دو۔ سن لیں سب آپ، اگر کوئی بلا وجہ بغیر کسی عذر شریع کے کھا پی رہا ہے کھلا اور وہ حکم نہیں مان رہا ہے تو تیسری مرتبہ کیا ہوگا؟ تیسری مرتبہ قتل کر دیا جائے گا۔ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، معمولی کھیل نہیں ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بلا وجہ روزہ چھوڑتا ہے، ایک روزہ بلا وجہ، تو ایک روزے کے بدلے میں کتنے روزے رکھنے پڑیں گے اس کو؟ 60 روزے ایک روزے کے بدلے میں۔ ہاں، ایک روزے کے بدلے میں کتنے؟ 60۔ اگر کسی نے پورے مہینے کے چھوڑ دیے کتنے ہو گئے؟ 1800 روزے ایک مہینے کے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہاں بولے بھائی کتنے دن ہوتے ہیں؟ 1800 روزہ رکھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ ہاں، دوسرا رمضان آ جائے گا مگر اس کی قضا پوری، دوسرا رمضان گزر جائے گا، 1.5 سال چاہیے۔ 1.5 سال میں ایک مہینے کے روزے کی قضا پوری ہو پائے گی۔ دوسرا رمضان بھی چھوڑ دیا اس نے تو کہاں پہنچیں گے؟ لوگ تفریح میں روزہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ نوجوان تو خاص طور سے اس کو آگے آنا چاہیے۔ چلو بزرگ جو ہیں مطلب ان کے لیے ضعیف ہی ہے یا جو بیمار ہیں ان کے لیے عذر ہے، لیکن نوجوانوں کی کیا پریشانی ہے؟ بزرگ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ بزرگ ہیں، بیمار اس لیے نہیں رکھ رہے کہ بیمار ہیں۔ اب بچے کون؟ ہاں، نوجوان کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صاحب بھوک لگتی ہے، وہ کہتے ہیں پیاس لگتی ہے۔ تو بابا بھوک اور پیاسی کا نام تو روزہ ہے، وہ تو لگنا ہے ہی۔ تو اگر جوان بھی پیچھے ہٹ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی سے
से आप अजमत मुलाजा फरमा लीजिए कि नमाज अगर 2 रकत कज़ा हुई है तो कितनी पढ़नी है? हाँ, 2 रकत अगर किसी की नमाज कज़ा हो गई तो कज़ा कितनी पड़ेगा? 2 रकत पड़ेगा। 3 कज़ा हुई है तो 3 रकत पड़ेगा। लेकिन रोज़ा क्या है? एक छोड़ा है। ये अहमियत है रोज़े की, कि जिसकी अहमियत हमारी निगाह में कुछ नहीं है, आसानी से छोड़ देते, एक के बदले में 60। लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। एक महीने में बंदा सिर्फ अल्लाह का होके रह जाए कि बस हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे घर में किसकी हुकूमत चलेगी? बस अल्लाह की। न कोई मेहमानदारी, न कोई खाने पीने का तस्करा, कुछ नहीं, बस सब अल्लाह की इबादत, तिलावत कुरान, याद है। अगर कोई मेहमान आता है तो ठीक है, मुलाकात कीजिए, जो कुछ करना है, लेकिन उससे आप भी ना पूछिए कि तुम्हारा रोज़ा है या नहीं। ये एक फैशन बना हुआ, और ना आपको बुरा लगना चाहिए कि साहब मैं उनके आ गया, उन्होंने पानी को भी नहीं पूछा। बहुत से ऐसे भी होते हैं ना, अरे साहब हम उनके यहाँ गए धूप में, गर्मी में, और उन्होंने 1 गिलास पानी के लिए हमको नहीं पूछा। नहीं, ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह का हुक्म चलेगा, अल्लाह के अहकाम लागू होंगे इस महीने में। लिहाजा हमको कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों को माफ़ करवाएं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, कुरान की तिलावत करें और गुनाहों से बचें। रोज़े का मतलब पूरा जिस्म का रोज़ा, पूरे आज़ा व जवारे का रोज़ा। यकीनन जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो यकीनन अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद बरगाह खुदावंद आलम में दुआ गो हूँ कि परवरदिगारा तुझको मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे महरूमीन पर रहमतें नाज़िल फरमा, हमें जो परेशान हाल उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जितने मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जितने बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा। वारिला इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तेरी रहमत और मग़फ़िरत हासिल करने की तौफ़ीक़ हासिल हो पाए। वारिला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, वारिला इमाम ज़माने के दौर में ताजील फरमा और हम दोनों गुनाहों को माफ़ फरमा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह फातिहा जुमला मोमिन और मोमिनात के नाम से